کچھ عرصہ پہلے میں ایک چائے کے ہوٹل پر اپنے ڈی او پی کے ساتھ سیف صاحب کے ساتھ تھا, اور وہاں ہم نے ایک منظر دیکھا. ایک شخص تھا, کوئی تقریباً 35-40 سال اس کی عمر ہوگی. اس کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا. بچے کی عمر ہوگی 17-18 سال. شاید اس کے پاس کام کرتا تھا یا اس کا کوئی ہیلپر تھا, کیا تھا, ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. لیکن یہ منظر اب ہم دیکھ رہے ہیں. اچانک وہ شخص اٹھتا ہے, اس بچے کا بازو گھماتا ہے, پیچھے کی طرف مروڑتا ہے اور 1 یا 2 تھپڑ اس کو رسید کرتا ہے. ریلی. اور یہ پبلک پلیس پر ہو رہا ہے واقعہ. ہم نے دیکھا, پہلے تو ظاہر ہے شور, اونچی آواز سن کر میں اور سیف صاحب بھی متوجہ ہوئے. ہم نے دیکھا کہ جی ہو کیا رہا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا, کیونکہ یہ تو معمول کی بات ہے لڑائی جھگڑا ہو جانا سڑکوں پہ. پھر سمجھ آیا کہ جی نہیں جی, ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے اور وہ کوئی شاگرد استاد والا سین ہے, کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, اس بچے کو تھپڑ پڑے, ہمیں تھوڑا آکورڈ فیل ہوا, تھوڑا سا امبیرس بھی فیل کیا ہم نے. چند منٹ گزرے ہیں, وہ بچہ وہیں بیٹھا ہے, سامنے وہی شخص بیٹھا ہے, وہ بلند آواز میں گالی گلوچ کر رہا ہے, اپنے انداز میں بات چیت بھی کر رہا ہے, اور اس بچے نے اس کے سامنے سگریٹ بھی لگا لیا. چند منٹ مزید گزرے, ان کی گفتگو کو جب ہم نے سننے کی کوشش کی, جو ہمارے کانوں میں پڑی, ارادہ نہیں تھا, وی ور ناٹ ایو ڈراپنگ, سننے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن آواز آ رہی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو شخص تھا, عمر والا, زیادہ عمر والا, وہ اس کو بچے کو اسی بات پر مار رہا تھا کہ سگریٹ نہ پیا کر. وہ اس کا استاد تھا کسی طرح سے, مطلب کس طرح سے تھا یہ نہیں پتا, لیکن استاد تھا اور وہ اس کو یہ سمجھا رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ سگریٹ نہ پیا کر, یہ جی صحت کے لیے بری چیز ہے. اور وہ بچہ اسی کے سامنے بیٹھ کے تھپڑ کھانے کے بعد سگریٹ پی رہا. میرا ایک سوال ہے اس واقعے کے اندر, جی جی, کیا وہ جو استاد تھا وہ بھی سگریٹ پی رہا تھا؟ ہاں جی, وہ ڈبی اسی کی تھی جس میں سے بچے نے سگریٹ نکالا. نہیں, پھر تو کیسے نصیحت کی جا سکتی ہے؟ بہرحال یہی پوائنٹ آف کنسرن تھا رانا صاحب, کہ آخر ایک بندے کو, ایک بچے کو آپ یہ سمجھا رہے ہیں, اولاً تو طریقہ غلط, بالکل, یہ مار دھاڑ تو ویسے ہی غلط ہے. پبلک پلیس میں ہو چاہے بند کمرے میں, جی, اسٹل غلط. جی, سیکنڈ آن ٹاپ آف اٹ, پبلک پلیس پہ آپ ایک بچے کو مار رہے ہیں تو اس کی عزت نفس کا کیا حال ہوا ہوگا, کس طرح سے مجروح ہوئی ہوگی. اور تھرڈ تھنگ جو بعد میں زیادہ پریشان کو تھی, کہ اس بچے کو شاید مطلب ماضی میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہو, کہ اس کو یہ بات فیل ہی نہیں ہوئی, اس کو اس بات کا فرق ہی نہیں پڑا. وہ تھپڑ کھا کے اسی شخص کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا, تو انٹرسٹنگلی اس کی ڈبی سے نکال کے پی رہا. تو اس تھپڑ کا کیا فائدہ ہوا جس نے مارا تھا؟ یہ تھپڑ کا کیا فائدہ تو نہیں, نقصان شاید یہ ہوا کہ اس کی عزت نفس مطلب مٹی میں مل گئی ہوگی, اور شاید اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ منظر دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا, مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ ایک تو بچہ, اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہو رہی ہے, دوسرا وہ ایک نشے میں, ایک علت میں لگ چکا ہے, اور وہ اس کو کنٹینیو بھی کر رہا ہے اسی کے سامنے بیٹھ کے جس نے اس کو مارا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ایگزیکٹلی اس بچے کی ایج اگر آپ بتا سکیں کہ 17 سے 18 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ, دیکھنے میں تو یہی لگ رہی تھی, 17-18-20 سال سے زیادہ کا نہیں تھا وہ, مطلب بچہ نظر آ رہا تھا وہ. ٹھیک, اور وہ سگریٹ پی رہا ہے, اور بے دھڑک پی رہا ہے. سوچنے پر میں مجبور ہوا اس واقعے کو, جب دیکھا سوچتے رہے, مزید اس پہ گفتگو, یاد ہوگا آپ کو, آپ کے ساتھ بھی آف کیمرہ میری گفتگو ہو رہی تھی اس بارے میں. پریشان کن حد تک اس بات پہ غور کیا ہم نے کہ بھائی جان صرف ایک بچہ ہماری نظر کے سامنے تھا, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کتنے بچے نوجوان نشوں میں پڑ چکے ہیں, بالکل ایسی نشے کی علت کا شکار ہیں. جی, اور یہ ہم سادہ سگریٹ کی بات نہیں کر رہے, جی, یہ ہم بات کر رہے ہیں باقاعدہ پراپر منشیات کی. جی جی, اس میں چرس بھی آ جاتی ہے, شراب بھی آ جاتا ہے, اور نہ جانے کتنے کتنے کون سے نام آ جاتے ہیں جن کا شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو. بالکل ایسے ہی. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا گیا تھا, کہیں میکسیکو یا برازیل والی سائڈ سے لانچ ہوا, فلاکا اس کا نام تھا. وہ میتھ کی بھی کوئی ایڈوانسڈ فارم ہے, اور وہ پبلکلی مل رہی ہے, پاکستان میں مل رہی ہے. ٹھیک, کس قدر آسان رسائی ہے منشیات تک. اور کچھ عرصہ پہلے رانا صاحب میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں, کچھ سال پہلے نا کوئی کیمپین چلی تھی غالباً پنجاب کے اندر, کوئی بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. جی, اور اس دوران کسی میمر نے یہ بات ایک پوسٹ کی تھی کہ جی 17 سال کے بچے کو پتہ ہے چرس کا ڈیلر کون ہے, کہاں سے ملے گی, پولیس کو نہیں پتہ.
पुलिस ने बात समझा रहा है। मैं इससे रिलेटेड ना, हम भी कहीं बैठे थे तो मेरे साथ जो दो लड़के बैठे थे वो कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे थे, ठीक। तो मैंने उनको यही बात कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो मैंने उनको कहा कि यार ये क्यों तो करते आपने कैमरे के सामने कह दिया ना। जी आप बताएं। तो उन्होंने मुझे ये कहा, और मैं उससे पहले आफ्ताब इकबाल साहब का एक शो देख रहा था, उसमें वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक दिन के अंदर 12,000 नौजवान सिगरेट के नशे पर लगते हैं। डेली की बुनियाद पर 12,000 नौजवान सिगरेट पैदा नहीं हो रहे एक दिन में, जितने मरने की तरफ जा रहे हैं, सिगरेट पर लग रहे हैं सिर्फ। और इसका जो मतलब रेफरेंस है वो आफ्ताब इकबाल साहब अपने एक शो में बात कर रहे थे। तो इस तरह इससे रिलेटेड तो रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आपको इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे ये सारी डेटा निकाल सकते हैं। आपको जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल, वो जो सर्वेज वगैरह करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने मौजूद है। और ढकी छुपी बात थोड़ी है। इसमें एक हैरत अंगेज बात जो मुझे परेशान करती है कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर ये मेंशन होता है कि ये जो आप पियोगे इससे आपको कैंसर हो सकता है, और वो बड़ी वियर्ड सी एक शक्ल भी बनाई होती है जिसको आप देख नहीं सकते। शक्ल के बाद कुछ पैर वगैरह भी आ चुके थे जो निहायत बेहुदा थे। इस पे भी आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, एक दोस्त है, वो कोई बेंसन 00 टाइप कोई है सिगरेट, उसी का कंपनी का है। वो भाईजान जब जाते हैं ना लेने के लिए टोबैको शॉप पे, जाके स्पेशली कहते हैं वो वाली डब्बी देना जिसपे लिखा होता स्मोकिंग किल्स। I don't understand. मतलब कर भी रहे हैं, पता भी है, स्टिल एक मतलब एक इल्लत में फंसे हुए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नजर अभी तक जो मैंने आज तक देखा है ना, एक बार अगर एक बच्चा स्मोकिंग पे लग गया ना, वापस नहीं आया देखा मैंने। उसकी काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग के अलावा राणा साहब घर का प्रेशर होता है। मतलब बच्चों को ये टेंशन तो होती है ना कि पेरेंट्स को पता ना चल जाए, फैमिली को पता ना चल जाए, कोई फैमिली मेंबर देख ना ले मुझे ये हरकत करते हुए। स्टिल रुकने का, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। उसमें सबसे बड़ी जो खामी है वो हमारी अपनी भी है। वो ऐसे है, मैं आपको वो वाकया बता रहा था कि मेरे साथ वो दो स्मोकर बैठे थे, तो मैंने उनको ये तंबीह करने की कोशिश की ज़रा लाइट मूड में। मैंने पहले उनको ये आफ्ताब इकबाल वाला फिगर सुनाया, उनको मैंने कोशिश की कि मैं उनको बात करूं। तो उनमें से एक ने मुझे ये जवाब दिया, भाई मेरी बात सुन, हम दो पी रहे हैं, तू नहीं पी रहा, इसका मतलब है तेरे अंदर कोई कमी है। हम सुपीरियर हैं, क्यों? हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, हम मॉडर्न हैं, हम उस जिद्दत के साथ चल रहे हैं। कहता भाई इधर बैठ के जो स्मोकिंग नहीं कर रहा ना उसको मायूब समझा जाएगा, जो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो पवान समझा जाएगा। मेरे लिए ये बात शॉकिंग थी।